یہ آرٹیکل جرائم میں اضافے پر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گورننس کو بہتر کیا جائے۔ تحریر و بیان، ذکاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذکاوت ہوں، محکمہ سول ایویشن سے میرا واسطہ رہا ہے۔ یہ آرٹیکل جرائم میں اضافہ زرداری صاحب کے دور میں لکھا گیا تھا۔ موجودہ حالات کا بھی کچھ اس میں ذکر ہے۔ اخباری خبر کے مطابق پاکستان میں جرائم کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے ان جرائم کو کم کرنے میں حکومت کی اپنی دلچسپی بالکل کم رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، مگر بعد کے دور نواز شریف اور عمران صاحب کے بھی حالت کیفیت ویسی ہی ہے۔ عملی اقدامات نہ تو اٹھائے گئے، نہ ہی کسی قسم کا ارادہ یا کبھی بھی کسی قسم کی کمٹمنٹ کا اظہار ہوا ہے۔ جرائم آخر کیوں ہو رہے ہیں اور ان کی بیخ کنی کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے بڑا جرم تو قتل ہے، اس کے بعد باقی جرائم آتے ہیں۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر جرائم کی کیفیت کیا ہے، اور انہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کے کلچر کے حساب سے ایک بڑی افسوسناک چیز ہے کہ جرائم تو درج ہی نہیں ہونے دیے جاتے، پولیس والے درج ہی نہیں کرتے، اور کچھ جرائم کے فیصلے پنچایتیں قبائلی رسم و رواج کے مطابق نمٹا دیے جاتا ہے۔ کچھ جرائم کے فیصلے پنچایتیں قبائلی رسم و رواج کے مطابق نمٹا دیتی ہیں۔ یہ چیز حکومتی رٹ کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا اکبر بگٹی صاحب جب حیات تھے تو ان کے وقت میں مجرموں کو انگاروں پر چلایا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو بچ جائیں گے، اگر جھوٹے ہیں تو جھلس جائیں گے، جل جائیں گے۔ ان طریقوں کی کوئی بھی مذہبی اساس، کوئی مذہبی بنیاد اور نہ ہی موجودہ دنیا سے مطابقت ہے۔ ان سے اعتراض ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یورپی یونین کے دباؤ پر پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں 2010 کی بات ہے کہ 7,000 سے زیادہ افراد جن کو قتل کی سزا ہوئی ہے جیلوں میں پڑے ہیں۔ اگر ہم قاتلوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو قتل و غارت گری، دہشت گردی بڑھے گی، اضافہ ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ قتل کا بدلہ قتل، یہ حد اللہ رب العزت کی لگائی ہوئی ہے، اس میں کسی روح رعایت کی گنجائش نہیں۔ بنیادی انسانی حقوق کی تعلیم ہر سطح پر بہت ضروری ہے۔ پولیس والوں کی اخلاقیات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ پولیس کا ہے فرض مدد عوام کی۔ آج کی دنیا یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ ہر انسان برابر ہے اور اس کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ ان حقوق کی بنیاد پر ہر انسان کو ظلم سے بچانا ہے، انصاف دلانا ہے۔ مقدمات کے فیصلے اگر جلد نہ ہوں تو یہ چیز بھی جرائم میں اضافے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انصاف میں دیر کا مطلب انصاف سے انکار ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائیڈ۔ ہمارے یہاں تمام عدالتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم انصاف دلوانے میں بحیثیت حکومت اور معاشرہ اگر ناکام ہوئے تو دنیا میں ہم ایک زندہ اور آزاد قوم کی حیثیت سے رہنے کا حق بھی کھو بیٹھیں گے۔ تاریخ کا بھی یہی سبب ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ جب مجرموں کو سزا ملے گی،
ان کی جرائم کرنے کی ہمت ٹوٹے گی۔ یہ انصاف رنگ، نسل، فرقہ، قوم کی بنیاد پر نہیں دیا جائے گا۔ غربا کو پولیس تھانوں میں گھسیٹ لیتی ہے مگر امراء جاگیرداروں پر ہاتھ بھی نہیں ڈالتی۔ ایسا کیوں؟ حیرانگی کی بات ہے کہ غیر قانونی حربے استعمال کر کے ان لوگوں نے قانون نافذ کرنے والوں کو ایک طرح کا یرغمالی بنا لیا ہے۔ عدالتوں میں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے۔ ریڈرز کی رشوت اب ختم ہونی چاہیے، بہت ہو چکی، جو کہ عدالت نظام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ بلدیاتی نظام جو کہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس کو زندہ اور سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عمل سے نیچے کی سطح تک عوام کی حکومتی معاملات میں شرکت ہو جاتی ہے اور اس طرح کرپشن میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ جو کام بلدیہ کا ہے وہ قانون بنانے والے کرنا چاہتے ہیں لالچ میں، کرپشن کے لالچ میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج دنیا کے تمام ممالک میں بلدیاتی نظام اپنی پوری ترقی کے ساتھ موجود ہے۔ ہم کیوں اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں؟ غالباً ہمارے قانون بنانے والے اس کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، جن کی اکثریت وڈیروں اور جاگیرداروں پہ اور ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں پولیس، ہوائی اڈے بلدیہ والے چلا رہے ہیں۔ دنیاوی ترقی بھی امن اور سکون سے وابستہ ہے۔ اب ذرا نگرانی کے عمل پر اگر ہم آئیں، یہ حقیقت ہے کہ نگرانی کے عمل کو پاکستان میں بہت کمزور کر دیا گیا۔ نگرانی کے عمل کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کمپیوٹر کا زیادہ استعمال بھی نگرانی کے عمل کو بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کمپیوٹر سچ بولتا ہے ہمیشہ۔ مستقل مزاجی سے اگر کمپیوٹر استعمال کریں گے، مستقل مزاجی سے ہوتا یہ کہ ہم چند دن استعمال کرتے ہیں اور اس میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے، پھر ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ مستقل مزاجی سے اگر کمپیوٹر استعمال کریں گے تو معاملات میں یقیناً بہتری آئے گی۔ محکمہ خوراک کو بھی نگرانی کے عمل کو زیادہ کرنا ہوگا، ملاوٹ کم ہو، بہت زیادہ ملاوٹ ہے مارکیٹ کے سپلائیز میں۔ اسی طرح ڈرگ کنٹرولر کے لیے بھی لازم ہے کہ خلوص نیت سے عوام کو محفوظ کریں، ملاوٹی دوائیاں نہ بکنے دیں، جعلی ڈاکٹروں کو بھی بند کیا جائے، جعلی ڈگری کا استعمال ممکنہ حد تک ختم ہونا چاہیے، جعلی والوں سے کسی بھی نرمی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے قومی سطح پر تعلیم، معیار تعلیم، شعور اخلاقی کو بھی بڑھانا ہوگا۔ تعلیمی شعور میں قومی سطح پر اضافے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پڑھے لکھوں کی شعوری سطح بھی بعض صورتوں میں بہت کم ہے۔ جب قوانین کو اپنے اوپر جاری کرنا ہوتا ہے تو ہم سست پڑ جاتے ہیں، پہلو تہی کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے بیوروکریٹس خود کو اور اپنی اولادوں کو بھی قانون سے بالا تر رکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی استثناء نہیں اس حرکت میں، سول فوجی تمام اس میں ملوث ہیں۔ ایسے کتنے واقعات روزانہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں قانون سے بغاوت کے، لیکن ہم سمجھ نہیں آتی۔ پہلی اینٹی کرپشن عدالتیں ہوا کرتی تھی، اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی فعال تھا، مگر اب وہ شاید کرپشن میں ملوث ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گیا ہے، اور اگر ہے بھی تو صرف سیاسی مخالفین کے اوپر کام کرتا ہے۔ باقی پوری پبلک میں، تمام دفاتر میں جو حرام خوری ہے ان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ لوگوں کے رہن سہن کے انداز پر بھی روک ٹوک کی ضرورت ہے۔ کہیں ان کا رہن سہن ان کی آمدنی سے مطابق رکھتا ہے یا نہیں، اس کی مستقلاً چیکنگ ہونی چاہیے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض محکموں کے سٹاف ممبر کیسے بڑی بڑی گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں بلا خوف و خطر،
بنگلہ گاڑی ساتھ میں نوکر چاکر بھی لیکن بابو ہے سرکاری حیرت بھی۔ بنگلہ گاڑی ساتھ میں نوکر چاکر بھی لیکن بابو ہے سرکاری حیرت ہے۔ اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ بھی بہت ضروری ہے۔ میرے کسی بھی عمل سے کسی کی بے آرامی یا دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ ائمہ کرام کے لیے بھی ضروری ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا والیوم کم رکھیں کیونکہ اس سے بیماروں اور طلباء کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ معاملات بنیادی حقوق کے ہیں اور سب سے پہلے مجھ پر لاگو ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، بیلجیم میں میں اور میرا ساتھی اس ٹرام میں جا رہے تھے بس میں۔ وہاں پہ چیکر نہیں ہوتے، پورے برسلز میں 2 یا 3 چیکرز ہیں جو ٹرام، بس اور ٹرین کے ٹکٹ چیک کرتے ہیں اور ان تینوں میں ایک ہی ٹکٹ چلتا ہے۔ ایک دفعہ میرے چڑھنے کے ساتھ ہی چیکر صاحب تشریف لے آئے۔ میرے ساتھی نے دیکھا، فوراً اگلی پنچ مشین پر پہنچ کر ٹکٹ پنچ کر لیا۔ میں نے بغیر پنچ کیے ہوئے ٹکٹ اس کو دے دیا جسے اس نے ساوا یعنی اوکے کہہ دیا۔ میرے ساتھی کو بعد میں اپنے 100 فرانک ضائع ہونے کا ضائع ہوا۔ یہ ٹکٹ پنچ کرنے کے 2 گھنٹے بعد تک قابل عمل رہتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ یہ ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ٹائم پنچ مشین دیتی ہے اس کے 2 گھنٹے بعد تک یہ قابل عمل ہوتا ہے اور اس کنفیوژن میں اکثر جلدی بھی پنچ کر لیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ملکوں میں قانون شکن نہیں ہوتے مگر اپنے ملک میں ہمارا رویہ کیوں مختلف ہے؟ ان کی ترقی کا راز نظم و ضبط قائم کرنے کی وجہ سے ہے، جبکہ نظم و ضبط کو ہم خود ہی ملیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے غبن اور کرپشن میں کون لوگ شامل ہیں؟ بڑے پڑھے لکھے۔ جرائم کا گراف کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مناسب تحقیق کی جائے کہ ایسا کیوں ہے۔ مادہ پرستی کے خول سے نکلنا ضروری ہے۔ آخر جتنا بھی کما لیں سب یہیں رہ جائے گا۔ انسان بیمار پڑ جائے تو تمام جمع کی ہوئی دولت بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسانی ہمدردی کے کام کریں، بچوں کی تربیت پر زور دیں، گلیوں میں گالیاں دینے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ گالیاں دینے کا عمل اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ اس طرح خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ برے کاموں سے روکیں، اچھے اعمال کی تلقین کریں، بے جا اسراف اور نام و نبوذ سے پرہیز کریں۔ کیسی ہی صورت کیوں نہ ہو کسی کا حق نہ ماریں۔ یاد رکھیے حق مارنے سے جو نحوست طاری ہوتی ہے وہ آپ کو مرتے وقت تک پریشان رکھے گی۔ اس نحوست سے رشوت دے کر نہیں بچا جا سکتا۔ یہ نحوست آپ کو ہسپتال لے جا سکتی ہے اور نہ ہی اس نحوست سے بچنے کے لیے کسی مزار پہ دیگیں ویگیں چڑھا کر اس نحوست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ جو کسی کا حق ہے وہ آپ کو دینا ہوگا اور کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو سکتا الا یہ کہ جس کا وہ حق ہے وہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ حرام کھانے کی نحوست، رشوت کی نحوست جو ہے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نافرمانی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اولاد عموماً نافرمان ہو جاتی ہے۔ مجرموں کی اعانت میں کسی طور پر شریک نہ ہوں۔ مجرموں کو احساس دلایا جائے وجہ عزت جرائم نہیں انسانی ہمدردی کے اعمال ہیں۔ میں دوبارہ اس چیز کو کہتا ہوں، مجرموں کو احساس دلایا جائے وجہ عزت جرائم نہیں، وجہ عزت جرائم ہرگز نہیں، انسانی ہمدردی کے اعمال ہیں۔ معاشرے کو بھی غور کرنا ہوگا کہ دنیا میں رہنے کے لیے عصری تقاضے کیا ہیں۔ میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے۔ مجروح جو کر دے دل انسان کی حقیقت، مجروح جو کر دے دل انسان کی حقیقت، اس شوخی گفتار پہ تنقید کا حق ہے۔